انہوں نے بدعتوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا، بدعت حسنہ بدعت سیئہ، دو قسموں میں تقسیم کیا، حسنہ اور اچھی بدعت اور بری بدعت۔ جیسے آپ کسی چوری کو کہیں اچھی چوری، اور بولتے مسجد سے احسن البیان لے کر گیا، مسلم شریف کا 3 جلدوں کا سیٹ لے کے چلا گیا، 8 جلدوں کا داؤد راس کا تشریح والا سیٹ لے کے چلا گیا، بلکہ میں نے مدد بھی کی، کتنی اچھی چوری کی ہے اسے، ہاں، اور ایمپلیفائر لے گیا، مائک لے گیا، کیمرہ لے گیا، کوئی اور نعوذ باللہ کوئی اور چیز لے کے گیا، ایمپلیفائر لے گیا، مائک لے گیا، پنکھا لے گیا، گھڑی لے گیا۔ کیا پیاری، کیا بری چوری کیا بھائی، تقسیم کرتے، ہاں، لیکن بدعت کو تقسیم کرتے، حسنہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ کے اقوال کو دیکھیے، ائمہ کا منہج بھی وہی تھا، اسلاف ہیں ہمارے، ان کا طریقہ وہی تھا، جو اس وقت میں جو چیز دین تھی وہی آج دین ہوگی، جو اس وقت دین نہیں تھا وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اماموں نے بھی اقوال اپنے نہیں پیش کیے، قرآن حدیث کو دلیل میں پیش کیا۔ تو بدعت کو حسنہ بتانے کے لیے ایک صحیح مسلم کی روایت پیش کی جاتی ہے۔ آخری بات ہے میری، بس میں اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس کسی نے اسلام میں اچھی سنت جاری کی اور اس پر جتنے لوگوں نے اس کے بعد عمل کیا، سب کے برابری کا، یعنی جن لوگوں نے عمل کیا ان تمام کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرے گا، اور ان کے اجر میں سے کوئی کمی، دیکھو ہے نا، دلیل ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے بارے میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث ان کی بات پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ دیکھیے علماء کے اقوال سے چمٹ جائیے، ہاں، کبار علماء، ہمارے جو کبار علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، ان کی تحریروں کو پڑھیے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اور آپ کے درمیان جو کتاب گھوم رہی ہے، آپ جس کتاب کو بار بار دیکھ رہے ہیں سلفیت کے نام سے، یہ بھی کبار علماء کی تحریروں پر مشتمل کتاب ہے۔ اور میں آپ کے سامنے جو تحریریں پڑھ رہا ہوں یا بیان کر رہا ہوں کتاب کے جس حصے کو، وہ شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ کی تحریر کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ انہوں نے ایک تحریر لکھی، ہذہ مفاہیمنا، یہ ہماری تفہیم ہے کہ ہم سلفی ہیں کیوں ہیں، ہمارا منہج سلفی ہے کیوں ہے، اور سلفی کون ہوتا ہے، یہ ساری تفصیلیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کبار علماء ہیں، ان سے ہم چمٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ دین کی باریکیوں کو کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے کوئی اچھی بدعت ایجاد کی، آپ نے کیا فرمایا؟ جس نے کوئی اچھی سنت ایجاد کی۔ دیکھیے اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے سنت والی حدیث کو لا رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں آگے جا کے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت یہ فرمایا تھا، لہذا عامل کو یہ بھی چاہیے کہ وہ حدیث پر جب عمل کرا تو دیکھیں اللہ کے نبی نے کب عمل کیا تھا، کس وقت میں یہ فرمایا تھا۔ تو نظر کیا آتا ہے کہ کچھ غریب، نادار، مجبور قسم کے لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اور ان کی غربت کو دیکھ کر اللہ کے نبی بے دقت طاری ہو گئی، آپ کا چہرہ غمگین ہو گیا، آپ نے صحابہ کو ابھارا کہ صدقہ کرو۔ ایک صحابی اٹھے اور اتنی بڑی تھیلی لے کر آئے مال کی کہ ان سے اکیلے وہ نہیں اٹھائی جا رہی تھی، اور انہوں نے لا کر اس کو رکھا۔ ان کا دیکھا دیکھی بہت سارے صحابہ مال لے کر آئے، اور کچھ دیر بعد مال کا ڈھیر لگ گیا۔ اب آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت ایجاد کی، تو کیا صدقہ کرنا بدعت ہے یا بدعت حسنہ ہے؟ نبی تو ہر خطبے میں فرماتے، آپ کا خطبہ کہاں ہوتا تھا بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کہاں دیتے تھے؟ مسجد نبوی میں کتنے بدعتی ہوتے تھے؟ بولو نا، ایک بھی صحابی سے کوئی بدعتی اپنی بدعت کو ثابت نہیں کر سکتا، کسی صحابی نے دین میں بدعت نہیں جانی، لیکن اللہ کے نبی کو خدشہ تھا، آپ ہر خطبے میں فرماتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو یہ دور کی کوڑی لا رہے ہیں، بدعت حسنہ کو ثابت کرنے کے لیے سنت حسنہ والی دلیل کو ثابت کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ ہے، مختصر میں نے کر دی اپنی بات، باقی باتیں آپ کتاب کے اندر پڑھیے، انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں سلفی کے نام سے کتاب موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمارے کہے سنے کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو خیر پر، بھلائی پر، نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن اور احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، کتاب و سنت کو اس طرح سمجھنے کی توفیق دے جس طرح ہمارے اسلاف نے، صحابہ نے، تابعین نے سمجھا، اور دین میں نئے طریقے ایجاد کرنا اور بدعات ایجاد کرنا اور اس پہ دلیلیں لانا اللہ اہل باطل اور خلفیوں کے طریقے
طریقے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحان اللہ. محمد نجیب بقالی حفظہ اللہ خطاب فرما رہے تھے. بڑے اچھے انداز میں، دل نشین انداز میں آپ نے اپنی باتیں رکھی اور سلفیت کا تعارف ہمارے سامنے پیش کیا. میں جمعیت کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں.